تاریخ اسلام کے آسمان پر اگر کسی شخصیت کی گرجدار آواز، عدل کی روشنی اور دین کی سربلندی کی مثال تلاش کی جائے تو ایک ہی نام ابھرتا ہے، عمر بن خطاب۔ وہ جو جاہلیت میں بھی نڈر تھے اور اسلام میں داخل ہو کر فاروق اعظم بنے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس شخصیت کی زندگی کے سفر پر جس کا ذکر فرشتے بھی فخر سے کرتے ہیں، جن کے سامنے شیطان بھی راستہ بدلتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے معزز قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 28ویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 13 سال پہلے ہوئی۔ جاہلیت کے دور میں عمر نہ صرف قریش کے سفیر تھے بلکہ طاقت، فصاحت اور بہادری میں بے مثال سمجھے جاتے تھے۔ گھڑ سواری، نیزہ بازی اور خطابت میں کمال رکھتے تھے، لیکن اس وقت آپ بھی مشرکانہ رسم و رواج کا حصہ تھے، یہاں تک کہ اسلام کے سخت مخالفین میں شمار ہوتے تھے۔ ایک دن عمر تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو عمر؟ عمر نے کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کو دیکھو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید کے گھر پہنچے، ان پر تشدد کیا، لیکن جب بہن نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی تو دل ہل گیا۔ اسی لمحے دل نرم ہوا۔ قرآن کی یہ آیت سنی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ یہ سن کر دل پگھل گیا اور سیدھے دار ارقم میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے اعلان اسلام کیا اور کھلے عام نماز ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ، عمر یا ابو جہل میں سے جسے چاہے اسلام کے لیے چن لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو چن لیا۔ آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن آپ کے بعد مسلمانوں نے کھلم کھلا نماز پڑھی، کعبے کا طواف کیا۔ جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے تو اکثر رات کے اندھیرے میں چھپ کر جاتے، لیکن حضرت عمر نے تلوار لٹکائی، کعبے میں نماز پڑھی اور قریش کو للکار کر کہا، جو بیٹا اپنی ماں کو رلانا چاہتا ہے میرے پیچھے مدینہ آ جائے۔ کوئی مقابلے کو نہ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں خلیفہ منتخب ہوئے، اور یوں اسلام کو ایک نظم و ضبط والا دور نصیب ہوا۔ آپ نے قاضیوں کا نظام قائم کیا، بیت المال کا قیام کیا، عہدوں کے لیے شرائط مقرر کیے، اسلامی سال کا آغاز کیا، فوجی دفاتر بنائے، رفاہی کاموں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ کی خلافت میں عراق، شام، مصر، ایران، آرمینیا، آذربائیجان اور دیگر کئی علاقے اسلام کے زیر نگی آئے۔ حضرت عمر کا عدل ایسا تھا کہ راتوں کو گشت کرتے، بھوکے بچوں کے لیے کھانا اٹھا کر خود پکاتے۔ ایک بار ایک عورت نے کہا، عمر میرا حال کیوں نہیں دیکھتا؟ آپ نے سنا، فوراً بیت المال گئے، آٹا، گھی، گوشت خود اٹھایا۔ خادم نے کہا، میں اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ جنگ یرموک، جنگ قادسیہ، فتح بیت المقدس، فتح مصر، یہ وہ عظیم جنگیں ہیں جن میں اسلامی لشکر نے دشمنوں کو عبرتناک شکست دی۔ قیصر و روم اور کسرا، ایران کی حکومتیں حضرت عمر کے دور میں ختم ہو گئیں۔ آپ کے دور میں اسلام کی سرحدیں ہزاروں میل تک پھیل گئیں۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری ایک مجوسی غلام فیروز نے فجر کی نماز کے وقت آپ پر خنجر سے حملہ کیا، شدید زخمی ہوئے۔ 3 دن کے بعد 1 محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آخری وقت میں اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، عائشہ سے جا کر کہو، کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن ہو سکتا ہوں؟ اجازت ملی اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت عمر کی زندگی ایک درس ہے، طاقت ہو تو عدل کے لیے، اقتدار ہو تو عاجزی کے ساتھ، اور ایمان ہو تو کامل ہو۔ آپ کی شخصیت آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ عمر جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔